رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جو 10 دن کے اعتکاف میں نہیں ہے، ان کے علاوہ جو مسجد سے باہر سے آئے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اعتکاف کی نیت اگر نہیں کی ہے تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ افطار کے ٹائم پر یاد آیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں، اور افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں۔ تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، کچھ چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، تو اب بے شک کھائیں پیئیں۔ اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، یہ ہمیشہ کر لینی چاہیے نیت جب مسجد میں داخلے کی سعادت نصیب ہو۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ وعلی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر جس نے روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ پوچھا تھا، مصیبت بعض اوقات بندہ ایسا گناہ کر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو کیا اس پر صبر کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے یا اس کا عذاب ہوگا؟ یہ طے کیسے ہو کہ یہ عذاب ہی ہے؟ مصیبت درجہ بلند کروانے کے لیے بھی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرے اس کو اجر ملے، جتنا صبر اس کا مضبوط ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ صبر جمیل نصیب ہو جائے تو بیڑا پار۔ صبر جمیل ہے کہ کسی کو بتائے نہیں اور نہ انداز سے پتہ چلنے دے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے یا بیماری آئی ہوئی ہے۔ یہ بڑے درجے کی بات ہے کہ صبر جمیل نصیب ہو جائے۔ ویسے بھی کسی کو بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کرنا یہ بھی مطلب یہ نہیں کہ ذرا صبر سے تو نکالے گا۔ صبر وہی کہ آدمی مطلب بولے نہیں، ہاں ڈاکٹر کو علاج کے لیے بولا یا کسی کو دعا کے لیے بولا، اس میں بتائی اپنی پریشانی، اس غرض سے یا کسی صحیح مقصد کے لیے کسی کو بتایا تو یہ صبر سے خارج نہیں کرے گا۔ تو خواہ لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں، آ رہا ہے تو صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، اب جسے درد دور کر دے گا جس کو ہم بتا رہے ہیں۔ ارے وہ معالج تو نہیں، ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں ساری رات نیند نہیں آئی، آج بڑی بے چینی رہی ہے، بچہ بیمار ہو گیا اس لیے وہ ٹینشن ہو گیا۔ نہیں، یہ جنرل بات اس طرح ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ سب صبر کے اسے نکال دیں گے۔ صبر تو وہی ہے کہ حقیقت میں یہ کہ صبر کرنے والے کر گئے، پہچانا ہی نہ جائے کہ اس کو کوئی مصیبت بھی پہنچی ہے۔ پر اب تو ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت ہے کسی کو پتہ بھی چل گئی نا اور اس نے اگر ہمدردی اظہار کیا تو الٹا مطلب جو چھوٹا مریض ہے بڑا مریض بنے، آواز بھی ہلکی نکالے گا، بس کر کے وہ ایسا سمجھ گئے ہوں گے ہمارا انداز یہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کریں چپ رہسی تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، یہ پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ میدان صاف، جیب خالی،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। सवाल ये है कि हम जैसे ज़ोहर के अंदर 4 रकात नमाज सुन्नत अगर लेट आए नहीं पढ़ते हैं तो मकसद क्या है, ये ज़रूरी है 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना? सुन्नत मुक्कद है, जोहर की सुन्नत कबलिया जो है, तो ये तो सुन्नत मुक्कदा तो ज़रूरी सुन्नत होती है कि इसको बिला वजह तर्क करना ये इसाअत के दर्जे में बुरा है, और बार बार तर्क करना गुनाह है। बार बार तर्क करना, आदत बनाना ये गुनाह है। और शफाअत ना मिलने की वईद भी है कि जो सुन्नत मुक्कदा तारिक हो। ज़ोहर की तो ख़ास सुन्नतों पर जो हैं उस पर शफाअत ना मिलने की वईद भी है। ये जो 4 सुन्नतें बिला उज़्र बगैर मजबूरी के तर्क कर दे तो उसके लिए ये वईद है कि उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना मिले। बज़्ज़ार ने फ़ौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि 2 पहर के बाद 4 रकात पढ़ने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रखते, यानी प्यारा रखते। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ कि उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज महबूब रखते हैं। फरमाया उस वक्त आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और इस नमाज पर आदम और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम मुहाफ़ज़त करते हैं इस पर, यानी कि ये पढ़ते थे ये नमाज। अब एक बदकिस्मती से एक हवा चली है, खाली फर्ज पढ़ो, कोई सुन्नतें नहीं है। या आप लोगों तक बात पहुंची ना पहुंची हो अल्लाह पे चले कि ये सोशल मीडिया में तरह तरह के मुफ्ती बैठ गए तो तरह तरह के फतवे झाड़ रहे हैं और अपनी आखिरत दाव पे लगा रहे हैं। जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे सुन्नतें पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, उनको रोक रहे हैं। और आपने ये सुन्नतें नहीं छोड़नी। आप सुन्नतें पढ़ोगे, मेरी तनख्वाह नहीं है जो इजाफा हो जाएगा। धर्म में भी एक नेकी की दावत सवाब का काम। हम तो जब से आंख खोली है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें तो है ही अहले सुन्नत, और इंशाअल्लाह आका के सदके अहले जन्नत इंशाअल्लाह। सुन्नत नहीं छोड़नी, जो भी आका की सुन्नत जो हमारे लिए अमल के लिए है उसको हत्तल इम्कान हमने छोड़ना नहीं है। बस हम अहले सुन्नत है, तो अमली तौर पर अकीदे में भी अहले सुन्नत और नेकियों में, सुन्नतों में, अमल में, सब में अहले सुन्नत इंशाअल्लाह। तो बहरहाल इसके फजाइल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें अदा की हैं। और सुन्नत फजर के बाद ज़ोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में ख़ास इनके बारे में फरमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा उससे मेरी शफाअत ना पहुंचेगी। ये फजर की सुन्नतें सबसे ज्यादा ताकीद है, और इसके बाद ज़ोहर की सुन्नतें। और ये जो नहीं पढ़ेगा, इसको छोड़ेगा, तो इसके बारे में फरमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा, छोड़ेगा, उससे मेरी शफाअत ना पहुंचेगी। हमारा रद्दुल मुख्तार वगैरह। तो बहरहाल ये सुन्नतें तो छोड़नी ही नहीं है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ज़ोहर से पहले 4 और बाद में 4 पर मुहाफ़ज़त की, यानी हमेशा पढ़ता रहा, अल्लाह पाक उस पर आग हराम फरमा देगा। अल्लामा सैयद तातावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, सिरे से आग में दाखिली ना होगा और उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और उस पर बंदों की हक तलफियों के जो मुतालबात यानी दावे तकाजे हैं, अल्लाह पाक उसके फरीक यानी जिसने दावा किया है उसको राजी कर देगा। या ये मतलब है कि ऐसे कामों की तौफीक देगा जिन पर सजा ना हो। हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसके लिए बिशारत यानी खुशखबरी ये है कि सआदत पर उसका खातिमा होगा, दोज़ख में ना जाएगा। ज़ोहर की 4 सुन्नतें और फर्जों के बाद 2 सुन्नत और 2 नफल, ये इनकी तरगीब है कि इन पर यह अमल करेगा, मुहाफ़ज़त करेगा, इसको हमेशगी इस पर करेगा तो कैसी कैसी बिशारत है। ईमान पर खात्मे की भी तो आ गई ना, ईमान पर मौत मिलेगी तो जन्नत में जाएगा, दोज़ख से बचेगा वगैरह। तो ये अपना ज़हन बना ले
کہ ظہر میں 4 سنتیں لازم پڑھنی ہے شروع کی، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور اس کے ساتھ اللہ توفیق دے 2 نفل بھی پڑھ لیں، 2 نفل بھی شامل ہیں اس فضیلت میں۔ سستی ہوتی ہے، 2 منٹ لگتی ہے یار، خالی گپ مارنا شروع کرتے ہیں تو 3-5 منٹ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتے، گپ تو مارتے ماریں گے، باہر کھڑے ہوتے ہیں گپ ہی مارتے ہوتے ہیں، یہ انتظار کر رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے، تو دل لگا کر اب 2 رکعت بدلہ پڑھ لے، اب تو آخری دن رمضان کے ہیں، اس میں اور پکی عادت کر لیں، اور یہ نہیں کہ اب رمضان تک کی فضیلت ہے، یہ تو مطلقاً فضیلت ہے، رمضان ہی کی فضیلت نہیں ہے سنتوں کی، ہمیشہ مرنے تک مطلب یہ ادا کرے کہ ہم آقا کی سنتوں کو بس تھامے رہیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، خواب میں بھی پیچھے نہ ہٹیں، آقا کی سنت زندہ باد، بس ہمارے اندر یہ سلامت رہے کہ ہم عمل کرتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور سچا پکا عملاً بھی سنی بنا دے، اہل سنت بنا دے۔ عقیدے میں الحمدللہ ہوتا ہی عقیدے کی اصطلاح ہے، اہل سنت عمل کی نہیں ہے، میں ویسے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطلب عملاً بھی ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے، سنی ہو تو ایسا ہو۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، محبت رسول کی، سنت رسول کی، شفاعت رسول کی، رحمت رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے عیدی کے حوالے سے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عید جب قریب آتی ہے تو جو نائی کی دکان پہ بال کٹوانے کے 200 روپے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ وہ 300 لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 100 روپے عیدی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پنچر کی دکان پہ جاتے ہیں تو پنچر والا 100 کی جگہ پہ 200 کا پنچر لگاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ 100 روپے عیدی میں شامل ہے، اور اگر نہ دی جائے تو تذلیل کی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ تذلیل تو شاید نہ کرتے ہوں، وہ عیدی مانگتے ہیں، ہر اب ایسا عرف اس پہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک طرح کا سودا ہی ہے کہ میں 200 روپے پنچر بناؤں گا۔ اب آپ کو آپ منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کریں سودا سے، ورنہ نہ کریں۔ تو اب یہ طے ہو گیا تو اب اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے نا؟ جی، جب کہ طے ہو طے ہو گیا، وہ بعد میں کہتا ہے 100 روپے میں اس کے پنچر لگانے کے لوں گا یا بال بنانے کے لوں گا، اور 100 روپے اوپر عیدی کے الگ سے لوں گا، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ غلط ہو جائے گا، سب مانگتے ہیں، اس پر ایسا عرف ہے، لیکن ہر عرف ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا، ہر معمول تو یہ ہے معمول، اس میں نہ سویپر چھوڑتا ہے، نہ ڈاکیا چھوڑتا ہے، پوسٹ مین بھی نہیں چھوڑتا، سب عیدی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پیٹ کا پورا کرے اور عیدیاں پوری کرے، ہر آدمی اتنا پیسے والا نہیں ہوتا، غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، عید کا ویسے ان کو ٹینشن لگا ہوتا ہوگا، یار آج گھر میں کچھ اچھا پکانا ہوگا، شیر خرما، سیویاں، میٹھی ڈشیں لوگ پکاتے ہیں خوشی کے موقع پر، حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں بیچارے غریب لوگ کیا کریں یار، اپنے چٹنی روٹی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت بیچاروں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے ملیں گے غریبڑے جو بقرعید میں گوشت کھائیں گے، کہیں آئے گا تو خرید نہیں سکتے، گوشت کتنا مہنگا ہو گیا، جتنا مہنگائی ہے نہیں اتنے حساب سے تنخواہ نہیں بڑھی، تنخواہ اتنی بڑھ جاتی نا تو پھر مہنگائی نہ کہلاتی، سارے کو ایکول ہو جاتی، ایکول نہیں ہے معاملہ۔ تو یوں بیچارے جو غریب ہے نا پس گئے، متوسط یعنی جو میڈیم طبقہ ہے وہ بھی پس گیا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، تو عیدی میں ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے، اور ڈسکاؤنٹ 100% ہونا چاہیے، عیدی مانگنی نہیں چاہیے، اور جو یہ سودا ہے نا وہ جو چلتا ہے وہ چلنا چاہیے، یہ ان کو جو مانگتے ہیں نا ان کو تعاون کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، یہ بیچارے ویسے مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں۔ نہیں یہاں تک کہ پولیس والا روکے گا نا آپ کو، لائسنس، اچھا وہ عیدی، یہ بھی ہوتا ہوگا، یہ بھی عیدیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، تم کو عیدی سے لگے بڑھ کے کیا یار،
हड्डियां कुत्ते की तरह नोच रहे होते हैं रिश्वत की, और आप बोलते हैं ईदी के नाम पर भी रिश्वत ही ले रहे होते हो ईदी के नाम पर। तो इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए। मर जाओगे तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, और कब्र में कौन बचाएगा तुम्हारी, ये रिश्वत थोड़ी बचाएगी यार। ये जो कलाल की तनख्वाह है पूरी नहीं होती तो अब तक हवा से बड़े हो यार क्या। रिस्क अल्लाह पाक अता फरमाता है, जो मतलब ने पैदा हुआ समझो वो अपनी जिंदगी लिखवा कर आया। ये हदीस है कि कब फौत होगा, कहाँ फौत होगा, ये सब उसका लिखा हुआ है। इल्म इलाही में सब कुछ है। तो ये सब तय है जो पैदा हुआ, जिसके हम खुशियां मना रहे हैं और सीने लगा रहे हैं, मुंह से बोसे दे कर उसको नहला रहे हैं, ये अनकरीब वो कब्र के गड्ढे में उतरेगा। तय है, ये फाइनल है। तो अब ये कि इस सूरत में जब मरना कन्फर्म है, तो जब तक यानी कि मरना नहीं है ना, तय है कि भाई ये 60 साल जिएगा, ये 70 साल तक जिएगा। तो अब ये कि अल्लाह पाक ने इसको जिंदा रखना है। बंदा क्या किसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह पाक ने जिंदा रखना है। और ये असबाब जो है रोजी के, अब ये रब के जिम्मे करम पर है कि उसको रोजी अता करेगा। अब ये कि यूं देखा जाए तो बंदा टेंशन फ्री हो जाएगा, रब ने इतनी उम्र जितनी रखी है तो अता करेगा, अपने जिम्मे करम पर लिया हुआ है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर जो भी जानदार है उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। ये 12वें पारे की शुरू में लिखा हुआ है, ये आयत 12वें पारे की शुरू में अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया हुआ है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत के तहत बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया। बोला कि रोजी जिसके ज़िम्मे कर, जो अल्लाह ने जिसका अपने ऊपर ज़िम्मे करम पर लिया है रोजी कि वो अता फरमाएगा, इसकी फिक्र सब करते हैं और दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं। हाय पैसा होय पैसा। और मगफिरत जो अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर नहीं ली कि किस हर एक को हर सूरत में बख्शेगा, तो सबको गुनाह की इजाजत मिल जाएगी ना। अल्लाह जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा अजाब करेगा। तो मगफिरत जो अपने जिम्मे करम पर नहीं ली, इसके लिए कोई परवाह नहीं है किसी को। रोजी के लिए टेंशन पाले में जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है अपने करम पर। तो यूं मतलब बिल्कुल हमारी उल्टी लॉजिक है, उल्टी चाल चल रहे हो। मगफिरत की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। बेशक रोजी की फिक्र हो, हरकत में बरकत है, अल्लाह पाक ने असबाब रखे हैं, दुनिया आलम असबाब है, लेकिन यार मगफिरत ज्यादा अहम है। जिंदा 60 साल 70 साल 100-125 साल बड़ी बूढ़ियों की दुआ से रह जाएंगे, वो भी 125 साल से ज्यादा दुआएं। पहले तो ये आम तौर पर था तो ये 125 साल का करे। अब वो दुआ हो बद्दुआ हो, ये जो भी हो, किसी के हक में ये दुआ होगी, किसी हक में तो यूं बद्दुआ वाला अमल होगा उसमें, कि जिसकी जिंदगी नेकियों में 125 साल की हुई उसके हक में तो बहुत प्यारी दुआ है, और जिसकी जिंदगी 125 साल गुनाहों की इजाफे के बाइस बनी उसके लिए ये एक तरह से ये दुआ खैर नहीं साबित हुई, इसकी तबाही का बाइस हुई। लंबी उम्र ये 2 तरह की है। तो अल्लाह से हमेशा दुआ खैर करे, न भलाई की दुआ करे, आफियत की दुआ करे, लंबी उम्र दे। फिर जाके मौत की तमन्ना करोगे तो क्या करोगे बिस्तर पे। तो इसलिए वो खैर वाली उम्र दे, भलाई वाली उम्र दे, निकम्मी उम्र से अल्लाह पाक बचाए। बहरहाल ये कि सबको मतलब महंगाई के इस दौर में ईदी में भी और फिर ये हमेशा के लिए उलमा जिस तरह फरमाए ना, हमें उस तरह कर रहे हैं। ये जिद करना या जो ना दे उसको बुरा भला बोलना, तो फिर ये जो इस तरह लेगा तो वो तो रिश्वत लेगा ना। कि अगर उसके शर से बचने के लिए किसी ने दिया नाई को या फुला को, अब वो दे नहीं हुआ लेकिन मांगे जा रहा है, ये तो कंजूस है, बखील है ये तो ये तो फिर अब वो देगा तो वो रिश्वत कहलाएगी। इस शर से बचने के लिए इसका मुंह बंद करो, हड्डी डालो इसके मुंह में कुत्ते के। यार रिश्वतखोर कुत्ता तो रिश्वतखोर से अच्छा सच्ची बात है, कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा, रिश्वतखोर जहन्नम में जाएगा। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। कुत्ते के लिए कहीं नहीं कहा गया कि जहन्नमी है। आप सब समझ सकते हैं कि ये इस पे गुनाह और सवाब का तो ये मुकल्लफ नहीं है कुत्ता,
اگرچہ اس کو حقارت کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وفادار کے طور پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ سے واقعات ہیں کہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے کتے جان دے دیتے۔ حیات الحیوان میں ایک بہت بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی غالباً اس طرح کے واقعات دیکھے کہ جانور ایسی وفاداریاں کرتے ہیں بعض کہ اپنے مالکان کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کو بچا دیتے ہیں۔ اور رشوت خور جو ہے یہ خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں بھی لے ڈوبتا ہے۔ بہرحال یہ کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے، یہ توبہ کے مواقع ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، تو جہنم سے آزادی کی سند لینے کے لیے لائن میں لگ جانا چاہیے۔ رشوت اور گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے۔ بھلے ہم زبان سے نہیں بولتے، نہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنم کو پیش کریں، لیکن مسلمان سمجھتا ہے کہ گناہ کرنا یہ جہنم کی طرف ہی مطلب آگے بڑھاتا ہے، جنت کی طرف نہیں بڑھا رہا۔ تو گناہ تو ہر گناہ قابل ترک ہے، اس سے سچی پکی توبہ کر کے ہی اللہ کرے کہ ہم اٹھیں، اللہ کرے اللہ پاک ہمیں توبہ، سچی توبہ تو نصوح نصیب کرے، باقی رہنے والی توبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ملے۔ کہتے ہیں کہ اگر وتر میں دعائے قنوت کی جگہ آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا حکم ہوگا، اور کیا وتر عشاء کی 2 سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وتر کی جگہ یہ جو آیت الکرسی یا اللہم ربنا آتنا دعا پڑھ لی، الحمدللہ کی دعا، الحمدللہ یہ سورت پڑھ لی، تب بھی وتر ہو جائیں گے، لیکن یہ سورتیں نا یہ بنیت تلاوت نہ پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے۔ اور کیا وتر عشاء کی 2 سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو جائیں گے، لیکن سر ترتیب یہی ہے کہ سنت پہلے پڑھی ہے، فرض کے بعد 2 سنتیں پھر وتر۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ جن کی بیوی بے پردگی کرتی ہو، غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہو، تو شوہر اس کو پھر کیسے اس کی تربیت کرے، اس کو کس طرح سمجھائے کہ گھر بھی آباد رہے اور بیوی بھی ان چیزوں سے بچ جائے، اور شوہر اگر اس پہ راضی رہتا ہے تو کیا؟ ذرا اس حوالے سے نصیحت فرما دیں۔ اصل بیوی غیر مرد سے بات کرتی ہے، اس کی جو صورتیں بنیں گی کہ غیر مرد سے ہر صورت میں بات کرنا منع نہیں ہے، بعض صورتیں جائز ہونے کی موجود ہیں، اور بس اس میں نگاہوں کی حفاظت، اور عورت اپنی آواز نرم نہ رکھے، یعنی کہ لوچدار نرم پرکشش آواز نہ نکالے، بلکہ یہ کہ کتنے کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ لڑائی کرنے آئیے کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، اس طرح نہ کرے، یعنی نرم لہجہ نہ کرے، جس سے یہ قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو من کا روگی جو وہ للچائے ایسی آواز نہ نکالے، نارمل نکالے۔ اس طرح فون میں کر کے وہ یہ نخرے والی آوازیں نہ نکالے، ہیلو کون، یعنی کہ تھوڑی آواز ایسی ہو کہ وہ ایسی نہ ہو کہ لڑائی کر رہی ہے، لیکن نرمی بالکل نہیں ہونی چاہیے اس میں، غیر مرد سے بات کرنے کے یہ انداز میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں، جو قرآن کریم میں وہ آیت مبارکہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، یعنی اپنی بات کو لوچدار نہ بناؤ، یعنی نرم انداز جو آپ اختیار نہ کرو گفتگو کا، کہیں من کا روگی جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ لالچ نہ کرے، للچائے نہ۔ ایسی کشش اس کی عورت میں، یہ ایک فطری طور پر دونوں جنسوں میں کشش ہوتی ہے، مرد عورت پر کشش کھاتا ہے، عورت مرد پر کشش کھاتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ آواز ایسی نہ کرے، احتیاط ضروری ہے۔ تو ان صورتوں میں اور ضرورتاً بات کرتی ہے تو حرج نہیں ہے، تو نرم بات کرے گی تو اس نے حکم قرآن کی خلاف ورزی کی، اچھا بے تکلف ہوگی، مذاق مسکری، جیسے بھابیاں دیور چھوٹا بھائی بنا کر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سب شریعت میں یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ اب بیوی ایسا کرتی ہے، پوچھا ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کوئی گھر اس سے اگر خالی ہوگا لیکن مشکل ہی نہیں، مشکل ترین، سب عورتیں شاپنگ کرتی ہیں، خریداریاں کرتی ہیں، سب سے مراد غالب اکثریت، مرد نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ گھر میں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، عورت بازار
میں اس نے ڈال دیا بازار میں خریداری یہ کرے گی، شاپنگ یہ کرے گی، یہی ہو رہا ہے. مرد نہیں کرتے شاپنگ مال میں عورتوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو یہ سب کر رہی ہوتی ہے. اب مرد پوچھے کہ اس عورت کو کیسے کنٹرول کروں. پہلے سے روکا نہیں اس کو، پہلے سے بھئی یہ کام میں کر لوں گا، وہ کام آپ گھر میں رہے میں لے آتا ہوں. تو ایسا کریں گے تو ہی ترکیب بنے گی. خالی اس کو سمجھاتے رہیں گے تو کیا سمجھیں گے اس کو جب موقع ہی نہیں دیں گے آپ سمجھنے کا. تو اس طرح مطلب مرد کو چاہیے اپنے کام کریں. وہ جو اکبر الہ آبادی کے اشعار بعض بڑے وہ معاشرتی طور پر وہ اصلاحی بھی ہوئے ہیں، تنقید کے بھی ہوئے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، عورت بازار میں آ گئی، عورت شاپنگ مالز کی زینت بن گئی، تفریح گاہوں میں پہنچ گئی، ہر جگہ مطلب عورت 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 سب جگہ چھائی ہوئی ہے سب عورت. اور پھر وہ من کے روگیوں نے اور عورتوں میں کشش کھانے والوں نے یہ نعرہ لگا دیا، عورت مرد شانہ بشانہ، عورت مرد شانہ بشانہ. شانہ دیں گے ہم عورت کو جب یہ جنازے کے پنجرے میں سوئے گی نا، اس وقت شانہ مانے کندھا، تب کندھا اس کو دیں گے. باقی یہ شانہ بشانہ واٹ از دس، یہ کیا؟ خواتین کا احترام کرو یہ لکھا ہوتا ہے. ارے اپنا احترام انہوں نے خود پامال کیا ہے، کیا احترام کرو اس کا؟ خود ہی بے پردہ گھوم رہی ہے. احترام اس کا ہے کہ چار دیواری میں رہے اور بے پردہ نہ ہو. احترام تو یہ ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اب عجیب اگر یہ میری ان باتوں پر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا حرکت میں آ بھی جہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا نام لے کر اسلام سے ہم کو دور کرتے ہیں. کسی کو روحانی غذا بولتے ہیں، میوزک کو روحانی غذا بولتے ہیں. دماغ خراب ہو گیا یار. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. یہ مسلمان کو میں سمجھا رہا ہوں. اور یہ لوگ بولتے ہیں روحانی غذا، یہ میوزک ہے، ڈھول بجاؤ خوب ناچو، یہ روحانی غذا ہے. شیطانی غذا ضرور رہی ہے، روحانی غذا ہمیں قرآن بتائے گا. یہ اس طرح کے مطلب اسلام سے دور کرنے والے یہ شوٹیٹ بوٹیٹ جو نکل پڑے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھائیں گے. تو خدا کے واسطے مطلب کچھ سمجھیں. سوشل میڈیا سے اپنی جان چھوڑائیں اس طرح کے معاملات. میں کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ میں نے صرف دعوت اسلامی کی جو مطلب کلپس نکلتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اور جو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو جنت کے قریب لے جاتے ہیں، جہنم سے بچانے والا جو راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، یہ سنیں. علماء اہل سنت جو ہیں ان کو سنیں. باقی آپ یہ سب نہیں سوشل میڈیا کے چکروں میں نہیں پڑے. یہ بہت بری حالت ہو گئی ہے اور ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ کہاں یہ ڈنڈی ماریں گے اور ہم سمجھیں کہ یہی اسلام ہے اور خدا نخواستہ آگے پیچھے ہمارا ایمان ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلے گا. ان کی بھلے وہ داڑھی والے ہوں، امامہ باندھ لیتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، سمجھے، لیکن ایسی باتیں ان کی نہیں سننے کی. ہم نے صرف علماء دین کو سننا ہے، عاشقان رسول علماء دین، علماء اہل سنت، ان کو سننا ہے. یہ آپ کے لیے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو مطلب یہ نہیں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت ملے جائے گی. میرا کیا نقصان ہے بتائیں، مجھے تو سن ہی رہے ہیں آپ الحمدللہ بیٹھے ہوئے، دنیا سنتی ہے. تو میں اپنی ذات کے لیے یقیناً نہیں کہہ رہا، ہم سب کے ایمان کی حفاظت، ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ بیٹھے اسی لیے کہ ہم بارگاہ عظمت الہی سے بچھڑے ہوئے کو اللہ پاک کی بارگاہ عظمت کی طرف لے چلیں، اور ہم بھی اللہ پاک کے قرب کے طلبگار، اس کی محبت کے خواہش مند کہ رب ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ورنہ ہمارا ذاتی مفاد کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو اسلام سمجھانے نکلتے ہیں، اور کیا کیا پھر یہ الٹی پلٹی سمجھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا صرف فرض پڑھو سنت کوئی نہیں ہے، یہ نعرے اب شروع ہو گئے سوشل میڈیا میں. ایسا سوشل میڈیا اپنے کو چاہیے کیوں یار، جو آقا کی سنت سے ہم کو دور کرے یار. ہماری تو سنت میں ہی آقا کی عظمت ہے. بہت پیارا واقعہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو سنتوں سے کتنا پیار ہوتا تھا اور آقا ان سے کتنی محبت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ عالیہ کے سفر میں بمقام وادی حمرا ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں. مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و
تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی معیت یعنی ساتھ میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زہب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانو بیٹھا ہوں، انہیں تحیاتوں میں جس طرح بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے، کہ سید تھے نا یہ، سبحان اللہ، آل رسول ہونے کی بھی مہر لگا دی نا، تو میرے بیٹے کیا بات ہے، آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالا و فغاں کرتے یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی حضور کون ہے؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں فرما رہے، جو یہ خواب میں صاحب تشریف لائے منع تو نہیں کر رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے مجھے یا رسول اللہ مت کہو، تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے نہیں، مجھے اس طرح کہنے سے منع فرماتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ یعنی لاچار۔ البتہ بادہ خوران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفقہ یعنی خوشگوار بہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑا مشہور کلام لکھا ہے، اج سکھ متران دی ودیری ہے۔ وادی ہمراہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ یعنی بیان کردہ واقعے اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے ایک مرتبہ حضرت سیدنا میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے جذبات مچل گئے، دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی، تو آپ نے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری گلی، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے میرے علی
کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے چاڑیاں. اس میں مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے گستاخ اکھی کتے جا لڑیاں یہ ارشاد فرمایا. یہ آپ کی عاجزی ہے. تو مشتاق بعض ناطقوں اس کو اس طرح غالباً پڑھتے ہیں مشتاق. یہ زیادہ ہمارے لیے یہ ادب ہے کہ ہم مشتاق کہیں گستاخ نہ کہیں. مشتاق کہیں کتے جا لڑیاں کی وجہ جا اڑیاں کہاں ٹھہری جا کر. مشتاق شوقین آنکھیں عشق میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کس چہرے پہ جا کر ٹھہر گئی, کس چہرے پہ جا کے جم گئی, رک گئی. اڑیاں لڑیاں بھی لفظ ہے لیکن لڑیاں وہ ان کی عاجزی ہے. یہ شاید اس لیے یہ اب میں پنجابی وغیرہ جانتا تو نہیں ہوں زیادہ لیکن یہ کہ شاید اس لیے وہ تبدیلی کسی نے کی ہو محبت میں تو سمجھ میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اکا دکا اب بھی آگے آتے جا رہے ہیں اور ویلکم سب کو, لیٹ آنے والوں کو بھی, لیکن نماز کے صفیں بنیں گے اور جو بیچارے پہلے سے بیٹھے ہیں آپ ان کے بیچ میں آنے کی کوشش کریں گے تو یہ صف ترچی ہو جائے گی اور صف ٹیڑھی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. میں آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوں. ماشاءاللہ یا اللہ جو جلدی پیچھے چلا جائے جلدی مدینے بھی پہنچ جائے. سبحان اللہ. شاباش شاباش. یہ بات کی نا آپ نے ماشاءاللہ. جو شریعت کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے ظاہر ہے. ماشاءاللہ جلدی جلدی اپنی صفوں کی ترکیب کر لیں اور جو پھر بھی نہیں گیا تو وہ اس کو بعد میں بھی جانا تو پڑے گا. آپ بیچارہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ ہٹائیں گے تو یہ تو اس کا دل دکھے گا نا. ماشاءاللہ مرحبا. شروع میں بھی میری درخواست پر کئی سہمے پیچھے چلے گئے. مرحبا مرحبا. اللہ ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ حج نہ کر لیں اور میٹھا مدینہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. دل خوش کر دیا آپ نے. ایسے ہونے جو شرعی مسئلہ سن کر وہ اڑی نہیں کرنی چاہیے, سر جھکا دینا چاہیے اللہ کے حکم پر. لبیک ہم مطلب ہماری آنکھیں بند ہیں اللہ اور رسول کے حکم پر. یہاں ہمیں سمجھانے کا انداز بتایا گیا والدین کے لیے بھی, یعنی کسی کو سمجھانا ہے یا کسی کو بات منانی ہے تو کوسنے دینے کے بجائے اس کو مدینے کی دعائیں بھی دی جا سکتی ہیں. ابے جاتا ہے کہ نہیں, اٹھتا ہے کہ نہیں, اتنا سمجھاتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جائے جلدی مدینے جائے. تو بچوں کو بھی کہہ دیا کرو جو دودھ لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو مدینے میں دودھ پینا نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے دونوں میں سے دو بھائیوں میں لیس ہو جائے کہ نہیں پہلے میں دودھ لینے جاتا ہوں. جاتا ہے کہ نہیں دودھ, مار مار کے تیرا تیل نکال دو. تو یوں مطلب کہ سمجھانے تیل نہ نکالے مدینے کی دعا دے, مدینے کی دعا دے دے. تو یہ سمجھانے کے انداز اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا, دعائیا انداز سمجھانے کے, تو ہو سکتا ہے کہ تو شور بھی بیوی کو سمجھا دے, مان چاہے شور بھی بیوی کو. آپ نے دعا مدینہ دی تھی تو بولے کہ اب لے جاؤ, اب لے جاؤ. وہ محرم بھی تو چاہیے اس کے ساتھ میں. تو بیوی شور کو دعائیں دے تک اس کو بھی ساتھ لے جاوے. یا میرے بھائی کو ساتھ بھیج دو. اللہ 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 پاک خیر و عافیت دے. اللہ ہمیں سمجھانے کا انداز عطا کر دے جو درست انداز ہے سمجھانے کا. تو دیکھ کتنے اٹھ کے چلے گئے ماشاءاللہ, خوشی خوشی چلے گئے, ورنہ بندہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو کل بھی جو معتکفین ہیں خاص کر جو پہلے سے جو یہاں اثر پڑے نا, ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں مہربانی کر کے. اب کل بار بار اس طرح وہ ان کو واپس بھیجنا یہ مطلب ظاہر ہے کہ آزمائش ہوتی ہے اور ان کے بھی بیچاروں میں پاؤں بھاری ہوتے ہوں گے. وہ ظاہر ہے کہ یہ فیضان مدینہ یا مسجد میں جو ہوتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہوتا کہ جلسے میں لوگ گٹ مٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو نمازیں آتی ہیں. ہاں جس میں نماز نہ ہو نا, جیسے کہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, فجر کو بہت دیر ہوتی ہے, تو اس میں اگر گٹ مٹ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں پرابلم نہیں ہوتا اتنا. لیکن یہ عصر تا مغرب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, نیت بھی کر لینی چاہیے کہ میں نے مغرب کا انتظار کر رہا ہوں اور گڑ کے اپنی جگہ پر. کل تو بالکل وہ ایک بال بھی ہٹے نا تو دوسرا آ کر ہو سکتا ہے بیٹھ جائے اور پھر وہی مسائل. ہمیشہ جن کو عرض کیا, آپ سب کو بھی عرض کیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا موقع ہو نا کہ آپ اگر پیچھے تو پیچھے بیٹھ جائے کریں. اور ویسے بھی حدیث پاک میں مجلس کے آداب میں بھی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ہوتی وہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
وہ جس طرح ہمارے عرف ہے کہ آگے نشست بنائی جاتی ہے، گاؤں تک کیے رکھے جاتے تھے، اس طرح کے تکلفات یہ روایتوں میں ہم نے پڑھے نہیں ہیں، جہاں یعنی کوئی مخصوص اپنی نشست رکھی نہیں تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تو سادگی تھی، اللہ ہم کو اس کا حصہ نصیب کرے۔ تو یہ گاؤں تکیے لگاتے ہیں یا مخصوص نشست کا اب جو انداز ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ غلط ہو رہا، غلط نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت پیارے آقا کا انداز یہ تھا، کسی کو ہٹاتے نہیں تھے، کسی کو کونی ماری، کسی کو، حالانکہ جس کو کونی مارے اس کو جنت میں، جس کو اگر قدم مبارک لگ جائے وہ بھی جنت میں جا کے گرے، آقا تو آقا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں امت کو تعلیم کہ تکلیف نہیں دینی ہے، ہمیں کسی کو اپنی ذات سے، اپنی آواز سے، اپنی بات سے، اپنے انداز سے، اپنے دیکھنے کے طریقے سے کسی طرح بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، سب کے لیے راحت کا سامان بننا ہے، سکون بخش بن کر رہیں گے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پرسکون رہے گا، ورنہ لڑائیاں جھگڑے ہو ہی رہے ہیں، مطلب گھر گھر میں جھگڑے پڑے ہیں، گھر گھر کا امن پارا پارا ہے۔ اللہ پاک اس پر امن گھڑیوں کے صدقے میں ہمارے گھروں کو پرسکون کر دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ کل بھی اور ہمیشہ بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں بھی مجلس میں جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھے، ہم جن کی نشست مخصوص ہوتی ہے، لوگ بلاتے ہیں، وہ بے شک جائے آگے، اس میں منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو میں نے عرض کرنا تھا وہ کر دیا۔ صلو علی الحبیب۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ